السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات و حاضرین، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت میرے اور آپ کی زندگی میں جو تکلیفیں ہیں، جو غم ہیں، اللہ انہیں خوشیوں میں بدل دے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس لیے کہ میرے اور آپ کی زندگی میں پریشانیاں جو آتی ہے وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ انسان کو جو بھی بیماریاں ہوتی ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے روحانی ہو، چاہے کاروباری ٹینشن ہو، چاہے خاندانی لڑائی جھگڑے کا غم ہو، ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کی پریشانی انسان کو اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ذکر کیا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو بھی مصیبت، جو بھی تکلیف تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے۔ بہرحال، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت میرے اور آپ کی زندگی سے ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی مصیبت کو خوشیوں میں تبدیل کر دے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس 3 آدمی آئے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، 3 شخص حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آئے۔ اس میں سے پہلے نے کہا کہ میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں قحط سالی پڑی ہوئی ہے، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اس سے کیا کہا کہ جاؤ توبہ و استغفار کرو۔ دیکھیے، قحط سالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بارش نہ ہونا، اناج نہ اگنا، کھانا نہ ملنا، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا کہ قحط سالی پڑی ہوئی ہے، قحط سالی ایک پریشانی ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا توبہ و استغفار کرو، وہ گیا۔ دوسرا آیا، دوسرے نے کہا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا کہا اسے، جاؤ توبہ و استغفار کرو۔ تیسرا بھی گیا، دوسرا بھی گیا، تیسرا آیا، تیسرے نے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اس سے کہا کہ جاؤ توبہ و استغفار کرو۔ تینوں چلے گئے۔ اب جو پہلے سے بیٹھا ہوا تھا اس نے کیا کہا کہ حسن بصری رحمہ اللہ، آپ کے پاس 3 لوگ آئے، تینوں کی پریشانیاں الگ الگ، ایک کا کاروبار کو لے کر، ایک کا قحط سالی کو لے کر، ایک کا اولاد کو لے کر، تینوں کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آپ نے تینوں کو ایک ہی حل بتایا، کیوں؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، قرآن کہتا ہے، رب العالمین کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم سب کے سب اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، اس لیے کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، کیا ہوگا؟ اللہ آسمان سے بارش کو برسائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے پاس مال نہیں ہے، مال کی پریشانی تمہارے پاس ہے، مال کی کمی ہونے کی پریشانی ہے، توبہ و استغفار کرو، اللہ مال عطا کرے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد نہیں ہے، توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ اولاد بھی نوازے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں چین، سکون، خوشی چاہتے ہیں تو توبہ و استغفار کرنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔